ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک معصوم سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ بچپن ہی سے یتیم ہو گئی تھی۔ اس کے والد کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا اور ماں بیماری سے چل بسی۔ مریم کو اس کے والد کے قریبی دوست جاوید نے اپنی بیوی کے کہنے پر گھر لا کر پالا۔ جاوید کی بیوی شگفتہ ایک سخت مزاج عورت تھی جسے مریم کبھی دل سے قبول نہیں تھی۔ گھر میں جاوید کے اپنے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ مریم کے ساتھ سب بچے کھیلتے ضرور تھے، مگر جب ماں دیکھ لیتی تو انہیں ڈانٹ دیتی، یہ تمہاری بہن نہیں ہے، یہ تو بس مہمان ہے، دور رہو اس سے۔ مریم اکثر رات کو چپکے روتی، مگر اس کا دل بڑا مضبوط تھا۔ وہ دعا کرتی، یا اللہ تو نے مجھے یتیم بنایا، مگر میرا سہارا بھی تو ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، شگفتہ کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ مریم کو بھاری کام کرواتی، کھانا کم دیتی، کئی بار اس کی چیزیں چھین کر اپنی بیٹی کو دے دیتی۔ ایک دن شگفتہ نے غصے میں کہا، دیکھو مریم، اگر تمہیں یہ گھر پسند نہیں تو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ جو کہوں گی کرنا ہوگا۔ مریم خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو اس کے پاس جانے کا کوئی جگہ نہیں۔ جاوید کبھی کبھی بیوی کو سمجھاتا، مگر زیادہ تر خاموش رہتا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے الجھنے سے ڈرتا تھا۔ ایک رات شگفتہ نے مریم کو کہہ دیا، کل صبح سب کے لیے کھانا تم ہی بناؤ گی، اگر ذرا سا بھی ذائقہ خراب ہوا تو تمہیں سزا ملے گی۔ مریم نے پوری محنت سے کھانا تیار کیا، مگر شگفتہ نے بہانہ بنا کر کھانا خراب ہے اسے سب کے سامنے مریم کو تپڑ مارا۔ بچے سکتے میں آ گئے، مگر کچھ نہ بولے۔ اس رات مریم نے چپکے سے دعا کی، اے میرے رب، اگر تو چاہے تو میری زندگی بدل سکتا ہے، مجھے بھی کبھی عزت اور محبت کی چھاؤں دے دے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بڑا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ یتیم بچوں کے لیے تھا، جس میں ان کی محنت، صلاحیت اور کردار کو پرکھا جاتا تھا۔ مریم کا دل چاہا کہ وہ بھی حصہ لے، مگر شگفتہ نے سختی سے منع کر دیا۔ جاوید نے دل میں ترس کھا کر چپکے سے اجازت دے دی۔ مریم نے چپکے سے اپنے چھوٹے سے ہنر، سلائی کڑھائی کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے کے دن وہ پرانے کپڑوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت چادر تیار کر کے لے گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے، اتنی محنت اور صفائی سے ایک یتیم لڑکی نے اتنی حسین چیز بنائی۔ ججز نے اعلان کیا، اس سال کی فاتح ہے مریم۔ پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں اور پہلی بار مریم کو لگا جیسے وہ کسی کے کام کی ہے۔ جب مریم انعام لے کر گھر پہنچی تو شگفتہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ڈر گئی، کہیں مریم کی عزت نہ بڑھ جائے۔ اس نے جل کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، اس نے یہ چادر نہیں بنائی، یہ تو کسی اور کا کام ہے۔ لیکن گاؤں کے لوگ گواہ تھے۔ سب نے کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مریم دن رات محنت کر رہی تھی۔ اب جاوید نے پہلی بار ہمت دکھائی۔ اس نے بیوی سے کہا، بس شگفتہ، آج سے مریم اس گھر کی بیٹی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کے برابر کا حق دوں گا۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو دروازہ کھلا ہے۔ شگفتہ حیران رہ گئی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ اس ضد پر رہی تو لوگ اسے برا کہیں گے۔ وقت بدلا۔ مریم نے اپنی محنت اور نیک نیتی سے نہ صرف گھر میں عزت کمائی بلکہ گاؤں کے اسکول میں پڑھانے کا موقع بھی ملا۔ شگفتہ کا دل آہستہ آہستہ نرم ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مریم اس کے بچوں کے ساتھ بھی پیار کرتی ہے۔ ایک دن شگفتہ نے کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا۔ مریم نے مسکرا کر کہا، ماں میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محنت اور صبر کبھی ضائع نہیں جاتے۔ یتیم کا سہارا بننے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ دل کی صفائی اور معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔